خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے جھنگ کی کہ جھنگ جو اس وقت ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا پاکستان میں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو اس وقت موجودہ جھنگ ہے یہ زمانہ قدیم میں اتنا چھوٹا جھنگ نہیں تھا، بلکہ یہ دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، اور اس جگہ پر اس کی بہت قدیم تاریخ ہے۔ اور سکندر اعظم سے اگر ہم شروع کر لیں کہ آج سے تقریباً 2300 سال پہلے سکندر اعظم اپنی افواج کے ساتھ وہ کابل سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوا، اور وہاں ٹیکسلا کا جو حکمران تھا جن کا نام راجہ امبی تھا، اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان بنایا کہ راجہ پورس جو کہ اس وقت حکمران تھا اس علاقے میں، راجہ پورس پر اٹیک کیا جائے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ راجہ امبی اور اس کی افواج کے ساتھ مل کر سکندر اعظم نے راجہ پورس کے اوپر، اس کی افواج کے اوپر، چونکہ یہ ان کی سلطنت میں آتا تھا علاقہ، تو انہوں نے سکندر اعظم نے اور راجہ امبی نے مل کر راجہ پورس جو تھا اس پورس کو شکست دی، اور پورس کو جب یہ شکست دے لی تو سکندر اعظم نے اپنی افواج کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جو پہلا حصہ تھا وہ چلا گیا چنیوٹ کے راستے، شیخوپورہ، ساندلبار اور سانگلا ہل جو ہے موجودہ، اس کے راستے سے ہوتا ہوا وہ چنیوٹ پہنچا، جبکہ جو دوسرا آرمی کا سکندر اعظم کی جو آرمی تھی اس کا حصہ ہے وہ دریائے جہلم سے گزرتا ہوا، وہ جو آج کل کا تریمو ہیڈ ہے اس کو تریمو گیٹ کہتے تھے، وہاں پہنچا۔ اور جب وہ دوسرا قافلہ وہاں پہنچا تو جو پہلا قافلہ جو کہ براستہ شیخوپورہ، ساندلبار اور سانگلا آ رہا تھا، چنوٹ پہنچا تھا، تو انہوں نے بھی دریائے چناب کو کراس کیا کشتیوں کے ذریعے، اور وہ بھی تریمو ہیڈ کے پاس آ کر ان کے ساتھ مل گئے۔ تو یہاں یہ سکندر اعظم کی افواج نے کافی دیر جو ہے یہ پڑاؤ رکھا اپنا، اور ظاہر ہے کہ بابا آدم تو ہمارے جد امجد جو ہیں تمام انسانوں کے، وہ تو بابا جی آدم ہی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح جو لوگوں میں، مختلف آرمیز میں، انسانوں میں، علاقوں میں، بادشاہوں میں جنگیں ہوتی رہیں، تو جہاں جہاں وہ جنگ کرنے والے جنگجو تھے، سکندر اعظم بھی اسی طرح وہ بھی جنگ کرتا ہوا جب اس علاقے میں آیا تو کافی عرصہ اس نے یہ پڑاؤ اپنی افواج کا اور اپنا اس علاقے میں رکھا کہ اس نے اس سے آگے بڑھنا تھا، چونکہ ملتان کے علاقے کی طرف جانا تھا اور دوسرے ایریوں میں جانا تھا، تو اس کی افواج نے تیاری کے لیے اس جنگ کے علاقے میں، جو کہ ظاہر ہے آج کے جنگ کے علاقے سے زیادہ وسیع تھا، تو اپنا پڑاؤ یہاں رکھا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے جو کہ سکندر اعظم کی افواج میں شامل تھے لوگ، انہوں نے یہاں لوکل لوگوں سے شادیاں بھی کیں، اور یہاں پرماننٹ انہوں نے بسنا بھی شروع کر دیا۔ اور آج کل جو وہاں وینس، لونگس، نول اور نون وغیرہ کے جو خاندان ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سکندر اعظم کی افواج کے وہ جو لوگ تھے، یہ آگے انہی کے جو اولادیں ہیں جو کہ آج کل ان علاقوں میں بستی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جب سکندر اعظم یہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد اس علاقے پر جو حکمرانی تھی وہ چچ فیملی تھی، جو کہ راجہ کہلاتے تھے خود کو، اور رائے چچ جو ہے یہ 671 عیسوی میں اس چچ فیملی کا جو فاؤنڈر تھا وہ اس نے حکمرانی کی اس جھنگ کے علاقے میں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کا بڑھاوا ہوا، حکومت کے اوپر کنٹرول ہوا، تو راجہ داہر جس کو چیلنج کیا تھا محمد بن قاسم نے، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ راجہ داہر بھی اس چچ فیملی سے ہی راجہ تھا۔ اور اس کے ساتھ جب یہاں کے لوگوں نے شکایت کی راجہ داہر کی، اس وقت کی بنو امیہ حکومت جو تھی مسلمانوں کی،
عرب کے علاقے میں، تو وہاں سے پھر بنو امیہ کے جو اس وقت کے گورنر تھے، انہوں نے راجہ داہر کے ساتھ لڑنے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ تو جب راجہ داہر کا ظلم بڑھا تو ان میں سے کہا جاتا ہے، تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مسلم خاتون جو تھی، اس نے مکہ کے اس وقت کے گورنر جو حجاج بن یوسف تھے، ان کو اپنی جو کہانی کسی کے ہاتھ اس کو پیغام بھیجا۔ تو حجاج بن یوسف جو کہ بنو امیہ کے حکمران تھے مکہ میں اس وقت، انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجا کہ اس خاتون کی بات سنے جا کے، اور وہ ظلم و ستم جو راجہ داہر کر رہا ہے اس سے ان کو بچایا جائے۔ تو محمد بن قاسم سندھ کے راستے جب وہ انٹر ہوا، کراچی کے راستے سندھ میں جب وہ انٹر ہوا، تو اس نے شکست دی سندھ میں مخالف حکمرانوں کو، اور سندھ کے اوپر جب فتح حاصل کر لی تو وہ آگے بڑھتے گئے، اور محمد بن قاسم نے الٹیمیٹلی ملتان بھی فتح کر لیا، اور ملتان کو پھر انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کو بنا لیا۔ اور اسی طرح جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے تو انہوں نے دو اور علاقوں کے، ایک وہ کہا جاتا ہے کہ قلعہ شورکوٹ جسے آج کل کہتے ہیں، پہلے سبی پور کہتے تھے اس کو، کہ وہ سبی پور کے قلعے کے اوپر بھی انہوں نے وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ محمد بن قاسم نے جو ہے وہ سنبھال لیا۔ تو یہ تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جب قلعہ شورکوٹ یعنی سبی پور پر قبضہ کر لیا، اس کو فتح کر لیا، تو اس کے بعد وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر ملتان لوٹ گئے، جبکہ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ محمد بن قاسم کا سلسلہ فتوحات جاری رہا۔ وہ جھنگ بھی پہنچے، اور جھنگ کے بعد وہ چنیوٹ تک پہنچ گئے، اور یہ اس وقت ان کی یہ جو مسلم سٹیٹ تھی، ریاست تھی، وہ سندھ سے لے کر چنیوٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو محمد بن قاسم نے انتظامی طور پر اس کو 5 صوبوں میں تقسیم کر دیا، جس میں روہڑی، ملتان، سبی پور، کوٹ کروڑ اور چنیوٹ تھے، اور اس میں انہوں نے پھر اپنے جو گورنرز ہیں وہ یہاں لگا دیے، اور جو سبی پور کے گورنر، شورکوٹ کے جو گورنر لگے، ان کا نام تھا حضرت جلال الدین غازی۔ تو یہ وہ پہلے گورنر تھے جو کہ محمد بن قاسم کے دور میں صوبہ شورکوٹ جو کہ سبی پور کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ اس کے گورنر بنے۔ تاریخ فرشتہ اور البیرونی جو کہ مورخین تھے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جب غزنوی حکمران انڈیا میں آئے، ہندوستان میں آئے، تو اس وقت یہ جو چنیوٹ کا صوبہ تھا، اس کی جو حدود ہیں یہ پنڈی بھٹیاں، خوشاب، جھنگ، تریمو ہیڈ کا علاقہ، یہ سب اس میں شامل ہو چکے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی کشمیر کے راستے پر جا رہے تھے کشمیر کو فتح کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کا پالا آنند پال اور کے ساتھ پڑا، جو کہ جے پال کا جو ہے وہ بیٹا تھا۔ تو اس میں اس وقت انہوں نے جو شورکوٹ کا ہے جس کو سبی پور کہتے تھے، وہ بھی چنیوٹ کے ساتھ وہ شامل کر دیا۔ یہ سیکنڈ اٹیک ہے محمود غزنوی کا کشمیر کے لیے جب وہ جا رہے تھے۔ اور اسی دوران 18 ہزاری کا علاقہ جو تریمو ہیڈ کے پاس ہے اور ڈسٹرکٹ جھنگ میں ہی ہے، وہ 18 ہزاری دراصل ایک بڑے قابل جرنیل تھے جو کہ محمود غزنوی کی فوج میں تھے۔ تو وہ وہاں ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو وہیں دفن کر دیا گیا 18 ہزاری میں، اور وہ آج بھی ان کا مزار یا قبر ان کی وہاں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پہلی قسط تھی تاریخ جنگ کی، اور دوسری قسط کے لیے آپ میرے ویلاگ کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ایک آدھ روز میں وہ دوسری قسط بھی وہ آنے والی ہے۔